دن اور رات کے درمیان وہ پل ہوتا ہے جب کائنات جیسے ایک لمحے کے لیے سانس روک لیتی ہے۔ وہی لمحہ، وہی سکوت، پرانی بستی کے کنارے پھیلے دھول بھرے راستے پر ٹکی ہوئی روشنی میں زاہد اپنی ذات کے بھاری صندوق کے ساتھ بیٹھا سوچ رہا تھا، مجھے کیا چاہیے؟ سکون، جواب یا خدا؟ اس سوال نے اسے کئی راتیں جگائے رکھا تھا۔ بستی میں سب کچھ معمول کے مطابق تھا۔ لوگ نمازیں پڑھتے، واز سنتے، رزق کماتے، ہنستے روتے اور پھر ہر روز وہی سب کچھ دہراتے۔ لیکن زاہد کے اندر ایک ایسی گونج تھی جو کسی اور دنیا سے آپی محسوس ہوتی تھی، ایک پکار جیسے کوئی اس کے دل کی گہرائیوں میں آہستہ آہستہ کہہ رہا ہو، جا، نکل، دنیا نہیں بدلے گی جب تک تو خود نہیں بدل جاتا۔ اسی پکار نے اسے ایک دن اٹھنے پر مجبور کر دیا۔ وہ بغیر تیاری، بغیر منزل کے، صرف ایک خالی پیاس کے ساتھ جنگل کی طرف نکل پڑا۔ جنگل میں داخل ہوتے ہی منظر بدل گیا۔ ہوا میں پراسرار نمی تھی، زمین نرم، راستے دھیان سے چھپے، پرندوں کی آوازیں کہیں دور، اور ہر ٹہنی جیسے اسے روک کر پوچھ رہی ہو، مسافر کیا اپنے اندر تیار ہے؟ پگڈنڈی کبھی سیدھی، کبھی پیچدار، کبھی اتنی روشن کہ سورج کی کرنیں اس پر رقص کرتی نظر آئیں، اور کبھی اتنی تاریک کہ اپنے قدم تک دکھائی نہ دے۔ لیکن زاہد کے دل میں یہ سب کچھ صرف راستہ نہیں تھا، یہ اس کے اندر کے سوالوں کی تصویریں تھیں۔ ہر موڑ پر ایک نیا خوف، ہر سائے کے نیچے ایک نیا راز۔ وہ چلتا جا رہا تھا، کبھی دھیرے، کبھی تیز، کبھی رک کر آسمان کو دیکھتا، کبھی زمین کو چھوتا، کبھی ہوا کے لمس میں امید ڈھونڈتا، لیکن جواب کہیں نہیں تھا۔ ایک مقام ایسا آیا جہاں درخت ایک دوسرے کے بہت قریب ہو گئے، جیسے ان کے درمیان کوئی بہت پرانا راز چھپا ہو۔ ہوا اچانک ساکن ہو گئی، بالکل خاموش۔ یہ خاموشی زاہد کے دل میں اتر گئی۔ وہ رک گیا، اپنے اندر کی بے چینی کو محسوس کیا۔ ایک لمحے کے لیے اسے لگا کہ شاید راستہ اسے خود بلا رہا ہے۔ پھر درختوں کی قطار ٹوٹی اور ایک کھلا دامن ظاہر ہوا، روشنی سے نہایا ہوا، خاموش مگر زندہ۔ اور اسی کے بیچ ایک بوڑھا درویش، وہ چٹان پر بے حرکت بیٹھا تھا، چادر سفید مگر سفر زدہ، ہاتھ میں لکڑی، اور چہرے پر وہ سکون جو عام انسانوں میں نہیں ملتا، صرف ان لوگوں میں ہوتا ہے جو اپنے اندر تک سفر کر چکے ہوں۔ زاہد نے سلام کیا۔ درویش نے دھیمے سے آنکھیں کھولی، وہ آنکھیں جیسے رات کے آسمان میں دو گہرے سمندر ایک ساتھ چمک اٹھے ہوں۔ درویش نے کہا، تو آ گیا، آخر کار۔ تجھے خود نہیں معلوم تھا، لیکن راستے تجھے پہلے ہی پہچان چکے تھے۔ زاہد چونکا۔ میں راستہ ڈھونڈ رہا ہوں بابا جی، لیکن سمجھ نہیں آتا کہ سچ کون سا ہے۔ درویش مسکرایا، وہ مسکراہٹ جیسے کئی جگنوؤں سے بنی ہو۔ سچ راستے میں نہیں ہوتا بیٹا، سچ دیکھنے والی کی نظر میں ہوتا ہے۔ جب نظر بدل جائے تو ہر راستہ منزل بن جاتا ہے۔ جو راستہ نہیں، انسان بدلتی ہے۔ درویش نے اپنی چھڑی زاہد کی طرف بڑھائی۔ پکڑ اسے، یہ تجھے راستہ نہیں دکھائے گی، یہ صرف تجھے تو دکھائے گی۔ زاہد نے چھڑی تھامی، وہ بے حد ہلکی تھی، ایسی ہلکی کہ محسوس ہو جیسے لکڑی نہیں، کوئی روشنی تھام لی ہو۔ درویش نے مٹی پر 3 لائنیں کھینچی۔ یہ 3 راستے ہیں، انسان زندگی بھر ان پر دوڑتا رہتا ہے، خواہش کا راستہ، خوف کا راستہ اور دنیا کا راستہ، لیکن چوتھا راستہ بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ زاہد کی آنکھوں میں سوال ابھرا۔ درویش نے زاہد کے دل پر ہاتھ رکھا اور کہا، اندر کا راستہ، جہاں انسان اپنے آپ سے ملتا ہے، اور وہی ملاقات خدا کی پہلی سیڑھی ہوتی ہے۔ درویش نے حکم دیا، آج رات یہاں بیٹھے رہنا، نہ دعا کرنا، نہ سوچنا، نہ مانگنا، صرف ہونا اور خود کو سننا۔ زاہد بیٹھ گیا۔ رات گہری ہوتی گئی، اندھیرا پھیل گیا، سائے لمبے ہو گئے۔ پہلا گھنٹہ، خیالات کا طوفان، ماضی، ڈر، گناہ، وسوسے، سب ایک ساتھ اٹھے۔ دوسرا گھنٹہ، دل کی دھڑکنیں تیز، سانس بھاری، آنسو بے اختیار۔ تیسرا گھنٹہ، اور اچانک خاموشی، ایسی خاموشی جیسے زمین تھک کر لیٹ گئی ہو، جیسے وقت نے ایک لمحے کے لیے خود کو روک لیا ہو۔ اسی خاموشی میں زاہد کے اندر کوئی موجودگی بیدار ہوئی، نہ لفظ، نہ آواز، صرف ایک روشن احساس، میں یہاں ہوں۔ زاہد کانپ اٹھا۔ یہ اللہ کی پہلی آہٹ تھی، جو سنی نہیں جاتی، محسوس ہوتی ہے۔
सूरज निकला तो जाहिद बदल चुका था। आंखों में नमी, दिल में रोशनी और वजूद में एक नरम सुकून। दरवेश करीब आया, देखा रास्ता वही था मगर तू बदल गया। और जब इंसान बदल जाए दुनिया खुद ब खुद नया मानी इख्तियार कर लेती है। फिर दरवेश ने आसमान की तरफ देखा। अब जा, लोगों को वो रास्ता दिखा जो तूने पा लिया है। दुनिया लफ्जों से नहीं बदलती, दिलों की खामोशी से बदलती है। जाहिद वापस चला गया, लेकिन अब वो जाहिद नहीं था, वो चलता हुआ सुकून था। खामोश रोशनी, एक नरम सा पैगाम। सफर बाहर नहीं, अंदर होता है। जो खुद को पाले वो सब कुछ पा लेता है। खुदा तलाश से नहीं, खाली होने से मिलता है। दिल में शोर हो तो इबादत भी सुनाई नहीं देती। सुकून रास्तों में नहीं, इंसान की निगाह में छुपा होता है। और जो अपने आप को सुन ले, खुदा उसे बुला ले।